نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ بار بار آ رہا تھا، یعنی آغاز بھی ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اسی طرح پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا کہ یعنی جو پہلی بنیاد تھی قانونی اور دستوری اور دوسری بنیاد تھی ثقافتی اور تہذیبی، اور اسی طرح اس اسلامی ریاست میں افواہوں کی روک تھام کے لیے بھی وہاں پھر یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ، اور پھر ساری احتیاطوں کے باوجود اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان کے مابین صلح کروا دو۔ پھر اس کے بعد 6 معاشرتی برائیوں کا ذکر آیا تھا کہ جن میں سے 3 جو تھیں کہ جو کسی صورت میں ان کی کوئی صورت جائز نہیں تھی، اور 3 وہ برائیاں تھیں کہ جو رو در رو آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور 3 معاشرتی وہ برائیاں تھیں کہ جو رو در رو نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، غیر حاضری میں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اچانک خطاب کا صیغہ جو ہے وہ بدل گیا، اور یا ایھا الناس یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے یا ایھا الناس، تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک دم جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے یا ایھا الناس کا صیغہ جو ہے وہ کیوں بدل گیا؟ اچھا، جہاں پر کوئی گفتگو کا ایک پارٹ ختم ہوتا ہے تو ایسی آیات بھی آتی ہے کہ ان کا ایک پہلو پچھلی گفتگو سے مل رہا ہوتا ہے اور ایک پہلو اگلی گفتگو سے۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ایک پہلو تو پچھلی گفتگو سے ہے، معاشرتی اور سماجی نظام کے ساتھ ہے، اور ایک اس کا پہلو اس گفتگو کے آخری حصے سے ہے۔ یہاں یا ایھا الناس کا جو صیغہ آیا ہے اس کو سب سے پہلے تو اس بات کو دوبارہ سے یاد دہانی کے طور پر رکھ لیں کہ یہاں یہ صورت ریاستی سطح پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ظاہر عمل صالح پر جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی یہ اس کی آخری گویا کہ صورت کے اعتبار سے گفتگو ہے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے حق کیا ہے، تواصی بالحق، حق پر گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے بعد صبر پر گفتگو ہوگی، قرآن حکیم کے جو بھی مقامات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے ریاستی سطح پر، تو ایک اسلامی نظریاتی ریاست ظاہر دنیا میں کوئی وہ ریاست ایز اے آئسولیشن کے طور پر تو نہیں رہ سکتی، اس میں دوسری ریاستیں بھی ہوں گی، دوسرے ممالک بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، تو آیا کوئی ان سے گفتگو کا، ان سے کوئی بات چیت کا کوئی اور یعنی بیس بھی ہے، بنیاد بھی ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو کسی کو گندم کی ضرورت پڑے گی، کسی کو تیل کی ضرورت پڑے گی، کسی کو آلو ٹماٹر چاہیے ہوں گے، کہیں پیاز دینا ہوگا، تو یہ انسانوں کے مابین یہ ضروریات اور اس کا باہمی لین دین یہ رہے گا۔ تو اس کے پیچھے بنیادیں کیا ہیں جسے ہم کہیں گے کہ ہیومینٹی ایٹ لارج، کل نوع انسانی، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نوع انسانی میرے کنبے کی مانند ہے، الخلق عیال اللہ۔ تو یہ جو کنبہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ رہے گی کیسے، چلے گی کیسے؟ اس حوالے سے جو پہلی بنیاد بتائی گئی، بلکہ پچھلی گفتگو میں بھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم،
تو خطاب ہوتا ہے کہ اے نوع انسانی، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر او من ذکر و انثی، اے نوع انسانی انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سب کو پیدا ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد بتائی کہ تمہارا سب کا خالق کون ہے، ایک، اور پھر آگے بتایا من ذکر و انثی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو دو بنیادیں بتائیں، ایک وحدت خالق اور ایک وحدت آدم۔ جو سورہ نساء کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے نوع انسانی اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یہاں جو جوڑے کا ذکر آ گیا انسا، تو اماں حوا کو بھی انہی سے پیدا کیا۔ اب اسی پیدا ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی نوع سے پیدا کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، جیسے وہ امیبا ہو، یونی سیلولر کوئی شے ہو تو وہ کاٹتی جائے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اس انداز میں۔ تو بہرحال اس کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک پہلے تھے، اور پھر ان کے لیے اماں حوا کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور اسی سے ہم نے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ دو بنیادیں بتائیں کہ ایک کل نوع انسانی اس بنیاد پر اکٹھی ہو سکتی ہے، ایک وحدت خالق اور ایک وحدت اماں حوا اور آدم کہہ لیں، یعنی پیدا بھی ایک انسانی جوڑے سے کیے گئے۔ تو اس بنیاد پر کوئی جو ہے وہ نظام بنے گا تو پوری دنیا اکٹھی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ سارے کوئی اسلام نہیں لا سکتے، سارے کو مسلمان نہیں ہو سکتے، اور نہ ساری دنیا کافر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بنیادیں جو ہے وہ بنیادی طور پر فراہم کی گئی، اور اس میں سب سے پہلی جو بات کہی گئی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تو ایک بات طے کر دی گئی کہ پیدائشی طور پر کوئی اونچ نیچ نہیں۔ یہ چونکہ آیت کا آخری حصہ اس طرف آئے گا، یعنی اس بنیاد پر کوئی برتری نہیں ہوگی، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بلکہ وہ مجھے ایک ہارون رشید کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں باہر جو ہے وہ ایک بندہ آیا، سائل تھا، کوئی مانگنے والا، لیکن اس نے ذرا اچھے طریقے سے اپنی بات کو آگے پہنچایا، اور اس نے کہا کہ اندر خلیفہ کو کہو کہ تمہارا ایک بھائی آیا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، تو تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو خلیفہ نے کوئی ایک آدھ دینار جو تھا، سکہ تھا سونے کا، وہ بھجوا دیا، اور وہ کہ یہ دے دو اس کو۔ خلیفہ سمجھ گیا کہ کوئی ضرورت مند ہے، تو جب اس کو جا کر دیا تو اس نے کہا ایک سکہ، اپنے بھائی کو اس نے ایک سکہ دیا، اتنی دولت اور شہرت اور یہ سارا ہوتے ہوئے ایک سکہ دے رہے اپنے بھائی کو؟ تو میں تو ایک سکہ نہیں لیتا اپنے بھائی سے۔ یہ اب وہ جب اندر خبر پہنچی تو ہارون رشید نے بلایا اور کہا کہ تم کیسے میرے بھائی ہو؟ میں تو نہیں جانتا، میری معلومات میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب وہ اس نے کہا، اس شخص نے، کیا تم آدم کے بیٹے نہیں ہو، حوا کے بیٹے نہیں ہو، اور کیا میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا ہے اور اس میں سے ایک سکہ دے رہے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا جلدی سے یہ ایک سکہ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، اگر یہ سارے بھائی آ گئے اور میں نے بانٹنا شروع کر دیا تو شاید یہ سکہ بھی تمہیں پورا نہ مل سکے۔ تم یعنی جس بنیاد پر تم نے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس میں تو پوری مخلوق آ جائے گی، تو میں نے تقسیم کیا تو پھر یہ معاملہ ہو جائے۔ تو بہرحال ایک یہ وحدت، بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ پیدائشی طور پر
کہا گیا کہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بنیاد پیدا کر دی گئی کہ پیدائشی طور پر بھی لوگ اونچے نیچے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جو بھگوان کے سر سے پیدا ہوا اور ایک پاؤں کے سے پیدا ہوا، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ ہوں۔ اسی طرح آج کی جدید دنیا میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شے کو جو ہے وہ ختم کیا، اور آپ نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر، ولا احمر علی اسود، کسی جو ہے وہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ ابھی تقوی کی بات 2 منٹ رہنے دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو خطبہ حجۃ الوداع میں کہی ہے، تو اس وقت یہ سارا اس معاشرے میں یہ نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ اس معاشرے میں حضرت بلال بھی ہے، خباب ابن ارت بھی ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں کس ہائیسٹ لیول پر وہ نظام اور معاشرہ قائم کیا، جبکہ آج اس ایوالڈ معاشرے کے اندر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مغرب اور مشرق کا انسان یہ ایک دوسرے کو برابر نہیں سمجھتے، بلکہ ایک عربی اور عجمی بھی نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ ایک عربی نوجوان میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پاکستانی۔ تو اس نے فوراً اس کو بلایا کہ اس کو پیچھے بھیجو، میرے ساتھ مت بٹھاؤ۔ بہرحال اگر ہم اس تصور کو دیکھیں تو آج بھی وہاں کا ہو سکتا ہے کہ جو گورا ہو وہ یہ کہے کہ یہ مشرق کے لوگ یہ تو سویلائزڈ نہیں ہے، یہ تو بیک وقت ہیں، پسماندہ ہیں اور پیچھے ہیں، یعنی وہ فرق آج بھی ختم نہیں ہو سکا دنیا، کسی نہ کسی انداز میں وہ فرق آج بھی دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی پیشے کے اعتبار پر اس پر ہم نے جو ہے وہ تمسخر کے ضمن میں یہ گفتگو تو کر لی تھی۔ اچھا، اسی طرح ایک فرق تو دنیا میں رہا ہے، نظریاتی اعتبار سے رہا، وہ شرف انسانیت کے اعتبار سے نہیں، وہ نظریاتی اعتبار سے یہ فرق رہا کہ یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے، یہ فرق رہا ہے۔ لیکن خود مسلمانوں کے اندر کسی فرق کو نہیں رکھا گیا، بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تو سارے کے سارے مسلمان کیا ہیں؟ ہم کف ہیں۔ کل مسلم کف کل مسلم، المسلم کف مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے قانونی اعتبار سے ہم کف ہے، برابر ہیں سارے کے سارے مسلمان، اس اعتبار سے کف ہے۔ یہ تقسیمیں ہم نے کی، یہ سید ہے، یہ مصلی ہے، یا یہ شادیاں وادیاں نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں کی فلاں سے نہیں ہو سکتی، یہ بعد کی تقسیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تقسیم نہیں، اور قانون کی سطح پر ایسی کوئی تقسیم نہیں، سب کو برابر سٹیٹس قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ کوئی خلیفہ وقت تھا تو قانونی اعتبار سے اس کا سٹیٹس بھی عام مسلمان کے برابر وہ جو ہے برابر رکھا گیا۔ اور اسی میں لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ جمہوریت کفر ہے، لیکن وہ حاکمیت کے مقابلے میں کفر ہے۔ اور پھر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ووٹ سب کا برابر نہیں ہونا چاہیے، ایسا معاملہ نہیں۔ اس قانونی اعتبار سے اور ریاستی سطح پر اگر بات کی جائے تو سب کے ووٹ برابر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم کے 2 ووٹ ہوں اور ایک ان پڑھ آدمی کے 1 ووٹ ہو، یا جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ عورتوں کا آدھا ووٹ ہونا چاہیے کیونکہ انہیں وراثت میں آدھا حصہ ہے، تو ووٹ بھی آدھا ہونا چاہیے، 2 عورتیں مل کر 1 ووٹ کے برابر ہوں۔ نہیں، یہ لیگل سٹیٹس برابر رہے گا، قانونی سطح پر برابر رہے گا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، وہ کسی اور سینس میں ہے، لیکن اس کو سمجھ لے اچھی طرح سے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو قانونی سطح پر وہ وراثت کے برابر حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک ذرا جو ہے وہ تہجد گزار ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اسے زیادہ ملے گا، اور دوسرا اس طرح شریعت کی پابندی نہیں کرتا، بے نمازی ہے اور اسے کم ملے گا۔ نہیں، قانونی سطح پر بالکل وراثت ایک جیسی تقسیم ہو، اس میں تقویٰ کا کوئی معاملہ نہیں۔
تقوی اصل میں اس کا معاملہ ہوگا آخرت میں، اس بنیاد پہ ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور اس قانونی سطح کے اوپر جو ہے وہ سارے برابر قرار پائیں گے۔ ظاہر ہے ریاستی سطح پر ہے تو ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کل مسائل اٹھے، کوئی ریاست بنتی ہے، کوئی ہوتا ہے معاملہ کہ کس کے ووٹ کا کتنا اقدار ہو، کس طرح ہو، تو قانونی سٹیٹس جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا برابر رہے گا۔ اب جو دوسری بات کی کہ پیدائشی طور پر تو یہ برابر ہو گئے، اور پھر کہا کہ یہ جو ہم نے بنائے ہیں ایک مرد اور عورت سے، تو کیا کیا ہم نے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ جو تمہارے قبائل بنائے اور ذاتیں بنائی، خاندان بنائے، یہ کیوں تھے؟ یہ ہم نے بنائے لِتَعْرَفُوا، تو تاکہ تمہارا آپس میں تعارف حاصل ہو۔ ذرا اس کی گہرائی میں حکمت دیکھیں۔ ایک تو ہے کہ فوراً بندہ ایک سامنے آتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چینی ہے، یہ کون ہے؟ جاپانی ہے۔ تو جو ہی آپ کے سامنے آتا ہے ایک چینی ہے، پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک تاریخ اور ساری چیزیں فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ افریقہ کا ہے، یہ انگلینڈ کا ہے، یہ امریکہ کا آدمی ہے، تو فوراً ایک تعارف آپ کو پہلے ہاتھ تو یہ پورا کا پورا تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو آج دیکھ لیں نا، دنیا میں اس پہچان کے لیے اور تعارف کے لیے کتنے کتنے دنیا نے نظام بنائے ہیں۔ طرح والے پورے فنگر پرنٹس لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کہ ایک تعارف ہو نا کہ یہ آدمی ہے یا یہ آدمی ہے۔ اور آنکھوں کا وہ جو سکیچ لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کسی سے آنکھوں کے اندر وہ جو بھی ساری چیزیں یہ بھی نہیں ملتی، اور نہ جیسے فنگر پرنٹس ملتے، یہ وہ پہچان کے لیے اور تعارف کے لیے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تعارف اور پہچان رکھی، ذرا اندازہ کر لیں، سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو ایک آدمی چوری کرتا اور تو آپ پکڑتے کیسے؟ چوری کسی نے کی اور سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو کیسے پکڑ پاتے؟ اور کوئی گھر میں آتا تو ماں کیسے پہچانتی کہ یہ بیٹا آیا یا پڑوسی آیا؟ ان جرائم والے معاملات کا کیا ہوتا؟ کیسے قابو پاتے؟ دیکھیں آج کے ایک جدید دور میں ٹھیک ہے یہ سارے وہ سسٹم بن گئے، نادرا کے بن گئے، یہ سارے پہچان کے بن گئے۔ اچھا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب وہ قبائلی نظام تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قبائل اور تمہاری جو ذاتیں اور قبیلے میں، کسی قبیلے کا آدمی کوئی اگر وہ جرم کرتا تھا تو اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ آپ کس سے بات کرتے تھے؟ اس کے ہیڈ آف ٹرائب سے، اور وہ نیچے جو سب ٹرائب ہوتے تھے اس کے بڑے کو بلاتا تھا اور کہتا تھا تمہارے آدمی نے یہ کیا ہے، اس کو حاضر کرو۔ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ویلفیئر بھی کیا ہوتی تھی؟ آج ہم جن کاموں کے لیے ریاست کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ سیلاب آ رہا ہے، کوئی زلزلہ ہو رہا ہے، کوئی وہ سونامی اٹھ رہا ہے، تو ریاست کیا اقدامات کرے؟ اس زمانے میں ریاست کوئی اقدام نہیں کرتی تھی۔ فرعون کی بلا سے کہ ساری ریاست بہہ جائے یا طوفان آئے یا زلزلہ آئے، اس وقت برادریاں یہ آپس میں مدد کرتی تھی، وہ اپنے اس بھائی کی سپورٹ کرتی تھی۔ اسی کا ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفظ کس نے دیا کہ ان کے اوپر فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہو سکتی تھی، کہ پورا قبیلہ آپ کے ساتھ تھا۔ ابو طالب جو ہیڈ آف ٹرائب تھے، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے تحفظ میں ہے، اور جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا ان کو ٹارچر کرنا آسان تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا، حضرت خباب کو کیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو، کیونکہ ان کا وہاں کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا تھا؟ پورے بنو ہاشم پر ہاتھ ڈالنا۔ وہ قبیلہ تحفظ دیتا تھا۔ وہ تحفظ جو آج ریاست اپنے شہری کو دیتی ہے، دیکھیں نا دنیا کہاں سے آ گئی۔
وہ جو برادری اور قبیلہ یہی وجہ ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو ابو لہب سربراہ بنا ہے تو اس نے اس پروٹیکشن سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب ہم ان کو پروٹیکٹ قبیلے کے اعتبار سے نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروٹیکشن لینے پھر کہاں گئے؟ طائف گئے. وہاں انہوں نے کوئی اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی جا کر، بلکہ وہاں کے سرداروں سے ملے ہیں. اور جب وہاں جواب نہ کی صورت میں ملا ہے تو اپنے بلبوتے پر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے میسرہ کو بھیجا ہے غلام کو کہ جاؤ فلاں سردار کے پاس پروٹیکشن دیتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں. دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے کہا نہیں. موتم بن عدی نے کہا کہ ہاں میں پروٹیکشن دیتا ہوں. محمد شریف آدمی. پروٹیکشن کا مطلب کیا تھا کہ پورا قبیلہ اب پشت پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ موتم سے کہو کہ آ کر لے کر جائے، ایسا نہ ہو کہ میں مکہ میں داخل ہوں اور فوراً ہی قتل کر دیا جائے. اور موتم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر ہتھیار سجا کر باہر آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے کہ میں نے محمد کو امان دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلان کیا اس نے حرم کے اندر. کچھ لوگ اس سے وہ نصرہ کا کنسیپٹ نکالتے ہیں کہ وہ نصرت لینے گئے تھے اور ہم نصرت لیں گے، اور بعض جماعتیں، اور وہ جو نصرت نہیں، یہ پروٹیکشن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی پروٹیکشن کی بنیاد پر پھر آپ آگے جو ہے وہ مکہ میں رہے. تو یہ وہ پروٹیکشن ہے کہ جو آج کے جدید دور میں ریاست دیتی ہے اپنے شہری کو. آپ کو معلوم ہے کسی ریاست کا کوئی شہری، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو پوری ریاست پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ذرا اپنے معاملے کو چھوڑ دیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے. شاید ہی تاریخ انسانی میں کوئی ایسے لیڈر بھی، ایسے قبائل کے سردار بھی، یا ریاست کے یعنی سربراہ ایسے بھی گزرے ہوں جنہوں نے اپنے شہر ہی بیچ دی ہو. ایسا نہیں ہے. یہ تاریخ انسانی ان چیزوں سے خالی ہے. یہ تحفظ ملتا رہا. تو بہرحال اس انداز میں یہ جو معاشرہ ہے وہ آگے بڑھا ہے. اور ریاستی سطح پر جو چیزیں آج ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی معاشرہ اوپر گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بنیادی چیزیں ابھی بھی دنیا میں جو ہے وہ لیک کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اکٹھا رہنے کی بنیاد لوگوں میں آج بھی رنگ، نسل، وطن، یہی چیزیں نا، جغرافیہ ہے، اس بنیاد پر رہتے ہیں. اب سائنس نے، سائنسی ترقی نے انسانوں کو قریب کر دیا ہے، لیکن انسانوں کے دلوں کے فاصلے ابھی اسی طرح دور ہیں. یعنی وہ جو سوشل ایوولوشن ہے وہ رکا ہوا ہے. سائنسی ترقی آگے بڑھ گئی، اس کے نتیجے میں دنیا ایک ہو گئی. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دنیا میں گلوبل آرڈر بھی ایک ہو. جب دنیا ایک ہوئی ہے تو اب آرڈر بھی ایک ہونا چاہیے. اب وہ ایک آرڈر کیسے ہو، کس کی مانی جائے، کیسے وہ چلے؟ ظاہر ہے کوئی ایک قوم اس بنیاد پر اٹھے گی، چلانے کی کوشش کرے گی، دوسری قوم کھڑی ہو جائے گی. کوئی ہٹلر اٹھے گا تو اس کے مقابلے میں 10 اور اٹھ جائیں گے. وہ بنیاد نہیں ہے دنیا کے پاس کہ کس بیس پر وہ اکٹھے ہوں. ادھر اور وہ بیس جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دی تھی بنیادیں، ہم پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھی نفرت کرتے، وہ نہیں سننے ماننے کو تیار. اور دنیا کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بیس ہو کہ جس کی بنیاد کے اوپر دنیا ایک ہو، ایک آرڈر ہو. ظاہر ہے جس گاؤں میں 2 چودھری ہوں تو کھڑاک تو ہوتا ہے نا. ایک چودھری کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ
فلم میں سلطان رائی ہو اور دوسری کے ساتھ مصطفیٰ قریشی ہو تو ساری فلم میں رولا ہی ہوگا نا، جھگڑا ہی ہوگا۔ تو ایک چودھری ہو، ایک آرڈر ہو اس دنیا کا، اب یہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن وہ بیس کیا ہو، وہ بنیاد کیا ہو کہ جس کی بنیاد پر، اور یہ چیز شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں ان کی اس تھیوری کے اوپر انہوں نے کمیٹی بٹھا دیا کہ یہ انہوں نے کیا بات کی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا اس انداز میں اکٹھی بھی ہو جائے گی اور گلوبلی جو ہے وہ جڑ بھی جائے گی، لیکن انہوں نے تدبیر منزل بیان کی کہ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہاں بیٹھ کر دنیا کی قوموں کے مسائل پر بات کریں گے، پہلے خود جھگڑیں گے، سیاسی پارٹیاں ہوں گی، لیکن ایک وقت اب وہ بھی آ کر رہے گا جہاں دنیا اس انداز میں اکٹھی ہوگی اور غور و فکر کرے گی اور دنیا کے مسائل کے بارے میں آپس میں بات چیت کرے گی۔ اب ہمارا جو معاملہ تھا اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی، یہ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی؟ انی فضلتکم علی العالمین، کہ تم اللہ کے نمائندے ہو اس زمین کے اوپر، یہ فضیلت انہیں ملی تھی۔ جس کو قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی یہ رہنمائی دے، اپنی چیزیں دے، اپنی شریعت دے، یہ وہ فضیلت ہے اس قوم کو جو ملتی ہے، وہ امامت ہے جو اس قوم کو ملتی ہے، اور اس کی ذرا سی غلطی، اس کا الزام اللہ پر جاتا ہے، اللہ کے رسول پر جاتا ہے، اس کے دین کے اوپر جاتا ہے۔ ذرا دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر سے ذرا سی بات ہوئی کہ جب لوگوں نے پیچھا کیا تو بھاگے ہیں، تو ایک درخت کو حکم دیا کہ تو پھٹ جا، وہ اس میں گھس گئے اور تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا، لوگوں نے ٹریس کر لیا، پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو آرے سے اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اب جب وہ کاٹنے لگے تو انہوں نے فریاد کی اللہ سے کہ اللہ بچا، تو اللہ نے کہا نہیں، اب اسی میں کٹنا پڑے گا، یہ پہلے لہری تھی پناہ میری۔ اور فضیلت اور نمائندگی پھر یہ ہوتی۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوا، تو قصور ہوا، وہ غلطی ہوئی، صرف ابھی پرمیشن نہیں آئی تھی تو چھوڑ کے پہلے چلے گئے اپنی قوم کو، اور اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ تیری قوم نہیں مانے گی، اس کے اوپر ہم عذاب بھیجنے والے۔ ان کا اللہ کا ڈسیژن آ گیا، عذاب بھیجنے والے، تو اب مجھے تو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، وہ جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ رسول کو بھی کہتے ہیں کہ نکل جائیے آپ یہاں سے، ابھی وہ نہیں آئے تھے، وہ پہلے نکل گئے، کیونکہ رسول اپوائنٹڈ ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر اپوائنٹڈ ہو بغیر پرمیشن کے وہاں سے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لیا ہے اس ساری باتوں کے ساتھ۔ ذرا دیکھیں قیامت میں ہر شخص اللہ کے سامنے علیحدہ علیحدہ پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل سے اگر پوچھیں گے کہ بتاؤ کیوں نہیں بات مانی میرا پیغام آیا تھا یا نہیں، اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا میں بڑا اکڑ فون تھا، میں بڑا سردار تھا اس لیے نہیں مانا، یا میری انا نے اجازت نہیں دی۔ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے سامنے تو اب اکڑ خانی اس وقت تو نہیں چلے گی، کہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، نہیں پتہ تھا۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور کہیں گے دیکھو ایک رات جب بڑی سردی تھی، بڑے جکھڑ اور طوفان چل رہے تھے، میں نے تمہارے دروازے پر دستک دی اور تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ آج جو ابو جہل کے دروازے پر آیا ہے بڑا ہی لگتا ہے مجبور شخص ہے، ورنہ اس موسم میں کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔
اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا جتنا اتنا مجبور شخص آج میرے دروازے پر آیا. اور اسے جا کر دروازہ کھولا تو آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہ دن کی مصروفیت، لوگوں کی محفل، اس وقت تم تنہا ہوگے، مجھے پتا تھا. میں تمہیں یہ دعوت دینے آیا، یہ اللہ کی بات سمجھانے آیا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود. اب جب یہ گواہی ہو جائے گی اب وہ ختم. یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ اصلاً یہ جو بنیادیں ہمارے پاس ہے یہ ہمارے کردار کی وجہ سے دنیا کی ضرورت تو ہے لیکن چھپ گئی ہے. مثلا کل مودی اٹھ جائے اور اللہ اس سے پوچھے کہ تم نے کیوں نہیں میری بات مانی، تو وہ کیا کہے گا؟ یا ہم کوئی اپنے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم بڑے کھرے تھے، سچے تھے، وعدے کے پابند تھے، جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہم نے کوئی نہیں توڑا، ہم نے کوئی آر پار اندر خانے چیزیں نہیں کی. کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جب دنیا کی جو سویلائزڈ قومیں ہیں، ظاہر ہے آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے گئے ہو، میں تو امریکہ نہیں گیا، میں ان کو نہیں جانتا نہ وہ مجھے جانتے، لیکن جو ہمارا تعارف ہے وہ کیا ہے ان کے سامنے. ان کے سامنے کون جاتا ہوگا؟ نواز شریف، بلاول بھٹو، عمران خان، یہی سارے جاتے ہوں گے نا، یا مشرف صاحب، باجوہ صاحب، یہ سارے متقی جاتے ہیں نا، پرہیزگار. تو اگر ان کا ایک ذمہ دار آدمی یہ کہے کہ یہ پاکستانی وہ ہیں جو ڈالر کی خاطر اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں، تو اسے کچھ تجربہ ہوا نا ان سے. اور وہ یہ بحیثیت قوم سمجھے کہ ان سے نیکی اور خیر کیا نکلنا ہے، ان سے تو ہیروئن کی پڑیاں ہی نکلیں گی جیبوں سے، ان کے کپڑے بھی اترواؤ ان کے لیڈروں کے. تو یہ بنیادیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہم اس پر سانپ بن کے بیٹھ گئے. اس بنیاد پر نوع انسانی کے ساتھ تعلق رکھنا کہ تمہارا خالق ایک ہے اور ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، اس لیول پر جب جا کر بات ہوگی تو پھر بنے گی دنیا سے تعلقات. اور اسی میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تم میں متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے. اب تقویٰ کا کس کو علم ہے؟ اللہ. اب یہ جو تقویٰ والی بات ہے یہ اصل میں اندر کی بات ہے، دل کی بات ہے. اسی لیے آخر کہا التقویٰ ہاؤنا. یہ کیوں کہا گیا؟ آخر وہاں ہوں گی نا جس کی داڑھی زیادہ لمبی ہے یہ زیادہ کوئی متقی ہوگا، یہ زیادہ کوئی پرہیزگار ہوگا، یا یہ 2 ووٹیں دے سکتا ہے، یا یہ 4 سال کی بجائے یہ 10 سال جو ہے وہ سربراہ رہ سکتا ہے، یہ متقی ہے. ہاں ووٹ دیتے وقت تو کرو. وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ سارے کے قانونی طور پر برابر ہیں چیزیں، وہ نہیں. ہاں دیتے ہوئے خیال رکھو. بلکہ اس کی پچھلی گفتگو میں یاد آ رہی ہے اب بات کہ پچھلی کافی چیز ہماری جو 3 باتیں تھیں اس میں رہ گئی تھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے اہل ایمان کثرت سے ظن کرنے سے بچو. ان بعد الظن اسم، کہ بے شک بعض ظن کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. سارے نہیں، بعض ظن. یہ نہیں کہا کہ اکثر ظن گناہ ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ جب کوئی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں، تو اب آپ کا اس سے انداز گفتگو بدل جائے گا، آپ کا ایٹیچیوڈ بدل جائے گا. لہذا بعض ظن گناہ ہو سکتے ہیں. آپ نے غلط اس کے بارے میں کر لیا، کوئی نہ کوئی بیس ہو، کوئی نہ کوئی ثبوت ہو. اچھا، اصول یہی ہے کہ معاشرے میں حسن ظن رکھو، ایک دوسرے سے اچھائی والا معاملہ رکھو. لیکن جس معاشرے کے اندر برائی زیادہ ہو، کرپشن زیادہ ہو، بلکہ اس کو اگلی آیت کے ساتھ معاشرتی حوالے سے بھی جوڑ لیں. دیکھیں، ہیں تو ہم آدم کی اولاد، لیکن آدم علیہ السلام کا شروع سے ہی پھڈا کس سے پڑ گیا تھا؟ شیطان سے. اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دی ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے. یہی چیلنج ہوا تھا نا، یہ جو مرتبہ اسے دیا گیا ہے میں ثابت کر دوں گا. اور اس میں بھی جو غلطی دانا کھانے والی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جس کو قرآن نے نمایاں کیا کہ اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کے کپڑے اتروا دیے. بے حیائی، چونکہ اٹریکشن اس طرف سے ہوتی ہے، اس طرف سے آتا ہے. اب ذرا دونوں چیزوں کو جوڑیں. دنیا میں ایک قوم کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ ہم کیا ہیں؟ اصل انسان ہم ہیں، اور یہ باقی کیا ہے؟ جانور ہیں. جنٹائلز آر گوہمز، وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، آل ادرز آر جنٹائلز آر گوہم. تو وہ جو یہاں بنیاد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو یہودیوں نے ختم کر دی نا. اور یہ ایجنڈا کس کا تھا؟ شیطان کا. اور اس کے ایجنڈے کے مددگار کون ہو رہے ہیں پھر؟ یہودی. اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم درد، جن کا درد ایک ہو، اس کو بھی محسوس کریں. شیطان کو بھی وہ منصب نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. اچھا، انہیں بھی منصب سے معزول کیا. ان کا اور شیطان کا دکھ ایک ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ دنیا میں جو میں نے کہا سوشل ایوولوشن ہوا ہے، وہ ریاستی آزادی کا کوئی تصور قائم ہوا ہے. وہ تحفظ جو پہلے قبیلہ دیتا تھا، برادری دیتی تھی، آج کی سطح پر ریاست دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی میں دیکھتا ہوں کوئی بہار ہے، کوئی خوشبو ہے، کوئی نیکی ہے، بھلائی ہے، تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی تک نوع انسانی کسی نیکی تک نہیں پہنچی تو وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیکی کی تلاش میں ہے. حضور نے یہ چیزیں دی، یہ معاشرہ قائم کیا. معاشرتی سطح پر یہ میں پیچھے اگر اس کے ساتھ جوڑوں، اور جو برائی ہے، گندگی ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹنا. یہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں یا اسلامی ممالک میں دیریت پھیل رہی ہے. جہاں اسلام نہیں پھیل رہا، جہاں دیریت جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچاننا. اس ساری گفتگو میں وہ بات، یعنی دوسری جو ہماری بنیاد تھی، اس کو بھی سمجھ. چونکہ
بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ صرف ہوتا ہے کہ قرآن ہی حکیم کے اوپر ان کا اعتماد اور وہ بات کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اگر وہاں سے انہیں ہٹایا جائے تو جہاں تک وہ ہیں وہیں تک رہنے دیا جائے، انہیں ذرا اور سمجھایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن ہی کے اوپر سے ان کا اعتبار ہٹ جاتا ہے اور پھر اگلی منزل وہ دریت کی طرف چلے جاتے ہیں سارے۔ یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ اندازہ کریں کہ یہ دوسرے پارے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے کہ جس پر وہ تھے، یہ احمق لوگ یہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے رسول کی پیروی کرتا اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے جا کر مدینہ میں نماز کدھر منہ کر کے پڑھی ہے؟ بیت المقدس کی طرف، کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے۔ کہیں آیا ہی نہیں کہ آپ نے مدینہ جانا ہے تو نماز کدھر منہ کر کے پڑھنی ہے؟ 17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کرے، اور وہ جو تھا ہمارے حکم سے تھا جو آپ ادھر منہ کر رہے تھے۔ بعضوں نے اس کی تعبیر بھی کی کہ وہ حکم کہاں تھا؟ تورات میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ نیا حکم نہیں آ گیا تھا اسی تورات کے حکم کی پیروی کی۔ اور بعضوں کے نزدیک وہ دوسری تعبیر بھی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھیجا تھا جو قرآن میں نہیں تھا کہ آپ ادھر ہی منہ کر کے ابھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کہا گیا قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے کہ آپ اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم آتا ہے، تب آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ وہاں ایک بات یہ بھی سمجھا دی گئی کہ دیکھو خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے پیچھے چلنا۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو یہ قرآن حکیم ہے، اس کی ان بنیادوں کو نمایاں کرنا آج کے دور میں، آیات آپ ستی سی پڑھیں گے تو بالکل معمولی لگے گا معاملہ، لیکن اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کو ذرا دیکھیں کہ اس وقت دنیا کس کرب میں ہے، دنیا کس مشکل میں ہے۔ سائنسی ترقی نے اسے قریب کر دیا ہے، لیکن وہ خود قریب نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں ہے کہ کس بنیاد پر وہ آپس میں جڑے، یہ رہنمائی نہیں مل رہی ہمیں۔ دنیا بہت یہاں سے پیچھے ہے اس سوشل ایولیوشن کے اعتبار سے کہ آخر کون سی چیز ہو کہ جس کو ہم اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ اچھا ادھر شیطان ہے، وہ انہی چیزوں کو ابھارے جا رہا ہے، انہی چیزوں کو، بلکہ اپنے ان نمائندوں کے ذریعے قانون سازیاں ایسی کرواتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ کوئی ہمارا ہی نہیں ہے، ذرا آپ دیکھیں یہ برطانیہ اور امریکہ کا بھی مسئلہ ہے۔ آخر شیطان اگر وہ قانون سازیاں وہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ اور یہ ساری چیزیں جو پھیلا رہا ہے اور یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ کاہے کو کروا رہا ہے دنیا میں؟ کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اے اللہ، ذرا اگر دیکھیں نا تو بنیاد میں بات یہ، ان سے بھی کیوں، وہ تو اس کے دوست تھے نا، ان سے کیوں کروا رہا ہے؟ بحیثیت انسان اس کے وہ بھی دشمن ہے اور ہم بھی دشمن ہیں۔ بحیثیت نوع انسانی اس شرف سے یہ معزول کرتا ہے۔ اس انداز میں آپ کو پوری دنیا سے بھی ایک ہمدردی ہوگی کہ اس پرابلم میں اور تکلیف میں جس میں ہم ہیں وہ بھی موجود ہے، ان کے ہاں بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ ویسے ہی کرواتا ہے۔ تو یہ جو دو بنیادیں ہیں اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ بڑی آج کے دور میں اہم ترین چیزیں ہیں کہ اس بنیاد پر دنیا میں ایک نظام پوری اقوام عالم کا بنایا جا سکتا ہے،
اور کوئی شے نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو اکٹھا کرے گی، ورنہ دنیا نے وہ ہتھیار اور وہ چیزیں بنا لی ہیں کہ یہ اس کو 10 دفعہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اگر یہ بنیاد نہ دی۔ اچھا، اسی طرح جو لوگ دہریے ہو گئے، میں اس کتاب کے حوالے سے کہوں، جو نیچر ہی کو مانتے ہیں، تو یہ کتاب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ کس نیچرل پروسیس کے تحت بنی ہے؟ یہ تو کسی نیچرل پروسیس کا نتیجہ نہیں ہے نا کہ ایوولوشن ہوتے ہوتے کتاب بن گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے رائٹر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بہت بڑی بات کوئی کہے تو یہی کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن اس کتاب کے اندر خود سینکڑوں وہ ثبوت ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی ان کی لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایک مرض پھیل رہا ہے، اور دوسری طرف پوری دنیا کے اندر جو کرب ہے، اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ان آیات کو نمایاں کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ پچھلی چیز پھر رہ جاتی ہے، وہاں سے آئی تھی کہ کثرت سے ظن کرنے سے بچو۔ میں نے کہا تھا کہ اصلاً معاملہ یہ ہے اس ظن کا کہ جہاں معاشرہ خراب ہو، وہاں پھر معاملہ اس حسن ظن سے نہیں ہوتا، پھر سوء ظن رکھ کر پھر چلنا پڑتا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ وہ ساری احتیاطیں پھر اس طور پر رکھنی پڑتی، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ بھی ہو تو ایک چھٹی حص تو ہوتی ہے نا۔ یہ نیچرل ہے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے تو آپ کوئی بات نہ کریں، میرے دل میں بھی وہ اتنی بات آ جائے گی۔ یہ چھٹی حص بھی ہے ایک دوسرے کو، کیونکہ کوئی آدمی کچھ بات نہ کر رہا، وہ دل کی بات ایک کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی، اس بنیاد پر بھی انسان وہ ظن والا ایک معاملہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جو جہاں بات بتائی جا رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہو، بالکل بے بنیاد نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اور آگے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ جو ہے وہ تجسس کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں لگا کرو۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں تمدنی ضرورت بھی ہے، ایک تجسس، ایک ٹو، دشمن کیا کر رہا ہے اس کے لیے ریاستی سطح پر انتظامات۔ اسی طرح ملک کے اندر اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے، ابھی اس نے سر نکالا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے ختم کر دیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ برائی اتنی کینسر کی طرح پھیل جائے کہ آپ ایک جگہ سے ختم کریں، اس کا دوسرا سرا نکل آئے، چوتھا نکل آئے، اور سرے نکل آئے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بات کہی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ اچھا، یہ بھی تمدنی ضرورت کے تحت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شاید یہ بات کی تھی، شاید کی تھی کہ یہ جو محدثین اکرام کا معاملہ ہوا ہے، ایک ایک آدمی کا تجسس بھی کیا گیا، اور جسے ہم عزت سمجھانے کو کہہ رہے ہو، غیبت بھی کی گئی، بلکہ مرنے کے بعد بھی کی گئی۔ اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو محفوظ بھی رکھا۔ اصل میں جو احادیث ہے وہ نام کس کا ہے؟ احادیث کسے کہتے ہیں؟ اخبار و یعنی آثار کے مجموعے کا نام ہے۔ اخبار و آثار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور آپ کی تقریر۔ ایک بات آپ نے کہی وہ بھی، اور ایک بات جس پر آپ نے عمل کیا وہ بھی، اور ایک بات آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے نہیں روکا تو گویا اس کی تائید بھی آپ کو سے حاصل ہے، آپ سے۔ یہ بھی ہے، ایک شخص نے کہا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ایک بات کی، ان کے سامنے بات ہوئی، اور کسی صحابی نے اگر اس بات کو نہیں روکا تو وہ گویا وہ بھی ایک درجے میں اتھینٹسٹی ہے۔ تو یہ حفاظت کا کام بھی جس طرح قرآن حکیم کا معجزانہ انداز میں ہوا ہے لفظاً، وہاں مانن
یہ اہتمام بھی ہوا ہے. ذرا آج کے دور میں تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن ذرا اندازہ کریں آج سے کوئی 1300 برس پہلے کس معجزانہ انداز میں یہ ہوا. کوئی دنیا کی قوم اس کا تصور نہیں کر سکتی جس معجزانہ انداز میں، اور اس میں یہ دونوں چیزیں اپلائی ہوئی. بلکہ یہاں میں آخری بات ایک حدیث کے حوالے سے کہہ کر ختم کر دیتا ہوں. یہ مسلم شریف میں بھی ہے، غالباً ابو داؤد میں اور ترمذی میں بھی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کے بارے میں. تو غیبت اصلاً تو کسی شخص کی غیر حاضری میں ہے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر وہ بات میں اگر کر رہا ہوں جو میرے بھائی کے اندر موجود ہے تو اس میں تو غیبت نہیں ہوئی نا، وہ تو میں نے سچ کہا. جیسے ہم نہیں کہتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، میں سچ بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے کہا یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ شے اس میں نہیں تھی تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو تم بہتان تراشی کر رہے ہو. لیکن جہاں لیڈرشپ کا معاملہ آتا ہے، ذمہ داروں کا معاملہ آتا ہے، وہاں یہ اپلائی نہیں ہوگا کہ اس کی غیر حاضری میں نہیں. وہ کر سکتے، وہ ایک لیڈرشپ ہے. اسی طرح ان کے ذمہ دار لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کے متعلق کسی سے کوئی بات کہنا سننا لیکن تصدیق کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ بات ہوتا ہے. اور اس کو جو تشبیہ دی، ایحب احد یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تشبیہ کیوں ہے؟ ایک تو فزیکلی اس کو سمجھیں کہ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے، اس کے سامنے آپ اس کی برائی کرے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وضاحت کر دے اور کہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں. لیکن وہ سامنے نہیں ہے تو اپنی وضاحت نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ہے جیسے مردہ کا گوشت کاٹ لینا، وہ کھانا. ظاہر ہے آپ مردے کا گوشت کاٹیں گے تو وہ تو کوئی نہیں اپنا ڈیفینس کر سکتا، وہ تو احتجاج نہیں کر سکتا، نہ وضاحت. آپ جہاں سے مرضی ہے کاٹ لیں. فکرہتموہ، تمہیں اچھا نہیں لگا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تشبیہ اس انداز میں دی جاتی ہے کہ ذرا انسان چونک جائے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں جو گویا اس طرح کی بات ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. بہرحال یہ تقوی اور ایمان. اب یہ جو بار بار اس آیت میں تقوی بھی آیا، اس کا ایک ریلیشن ہماری جو اگلی گفتگو سے جڑ جائے گا کہ اصل میں اسلامی معاشرے کی جو روح ہے وہ تقوی اور ایمان ہے، جو باطنی کیفیت ہے، باطنی حقیقت ہے. وہ اگر وہ معاشرہ اس روح باطنی سے خالی ہو تو بالکل ایک بے جان جسد کی مانند وہ معاشرہ رہ جائے. بس یہیں پر ابھی آج اکتفا کرتے ہیں. وہ گفتگو کچھ آگے پیچھے ہوئی ہے لیکن مربوط انداز میں شاید اس انداز میں نہیں کر سکا، تو اس کو پوائنٹ وائز پھر جو ہے وہ ایک سرسری نگاہ اس کے اوپر دوبارہ ڈال لیں گے.